السلام علیکم، میں ہوں عبداللطیف قادری، روزنامہ ایجوکیشن رپورٹر کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے سب سے پہلے میں اپنے ان ورکروں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے 10 سال میرے ساتھ مل کر سکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کر ڈور ٹو ڈور یہ پیغام دیا کہ قرآن پاک کو لازمی مضمون قرار دیا جائے۔ میں ان سکولوں کے پرنسپل، سکولوں کے مالکان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے میری معاونت کر کے میری مدد کی، اور میں حکومت پاکستان کو اس وقت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دے کر ہماری حوصلہ افزائی کی اور قرآن پاک کو بطور سبجیکٹ کی حیثیت دے کر نوٹیفکیشن جاری کیا۔ میں جناب عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس جناب گورنر سرور صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جناب شفقت محمود صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دیرینہ خواہش پر یہ کام کیا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیوں کیا اور ایجوکیشن رپورٹر اخبار کا نام کیوں لیا۔ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ یار سکولوں میں ہم پڑھتے رہے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کا ٹائم آتا تھا پڑھنے کا تو اس وقت اس کا نام انہوں نے زیرو پیریڈ رکھا گیا۔ تو میں نے اپنی عقل کے مطابق سوچا کہ یار اس کا نام زیرو پیریڈ رکھا گیا ہے اور دوسرے جو ہے وہ 45 منٹ کے پیریڈ ہوتے ہیں یا 40 منٹ کے پیریڈ ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو میں نے اس کی اصلاح کے لیے، میں کسی کی معاونت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ ڈیکلریشن اپلائی کیا اور مجھے کامیابی ہوئی اور مجھے اس ڈیکلریشن کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اس کے پہلے سب سے پہلے انٹرویو میں نے ٹیکسلا یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جو سابقہ وائس چانسلر ڈاکٹر حبیب اللہ جمال کا انٹرویو کیا، تو اس وقت ان سے میں نے یہ جب کویشچن کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے کس اسلامی ملک میں قرآن پاک بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک مصر کا اور ایک سعودی عرب کا لیکچرار بلایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہے، اس کے جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں قرآن پاک سبجیکٹ نہیں ہے، بٹ اسرائیل میں قرآن پاک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی کاوش تیز کر دی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر میں نکل پڑا۔ ایک دفعہ ٹیکسلا میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے، کسی کی وفات پر وہ تعزیت کے لیے آئے تھے، لیکن پریس کانفرنس تو نہیں تھی، مسجد میں ہی وہ ہمارے میں گفتگو ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک صاحب علم ہیں، آپ کے والد صاحب بھی بہت عالم تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کس ملک میں قرآن پاک سبجیکٹ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مدرسوں۔ میں نے کہا نہیں مدرسوں کی بات نہیں ہے، ویسے تو ہر مسلمان جو گھر میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے، لیکن حکومت کی سرکاری سطح پر اس کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ تو وہ کوئی خاص مجھے جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد میں نے جناب بلیغ الرحمان صاحب، انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، سابقہ وفاقی منسٹر رہ چکے ایجوکیشن کے، ان کا انٹرویو کیا، تو ماشاءاللہ انہوں نے میری بات کو اوبلائج کیا اور انہوں نے فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ڈیلے ہو گیا اور اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کر سکے، یعنی ان کی قسمت میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو اس کے بعد میں نے مولانا حیدری صاحب کا انٹرویو کیا، وہ بھی ایک مسجد میں، ویسے تو مجھے نہیں ملے، میرے ایک دوست جناب سفیر عالم صاحب مجھے لے کر گئے، تو ان کا میں نے انٹرویو کیا، ان سے بھی میں نے یہی تقاضا کیا۔ اس کے بعد جناب آہستہ آہستہ ہم وفاقی گورنمنٹ کے پاس پہنچے، تو میڈم شہین ظفر جو ممبر ایچ ای سی کی تھی، ان کا میں نے انٹرویو کیا، اور ایک قائد پبلک سکول میں انہوں نے مدعو کیا اور میں قائد پبلک سکول میں گیا، وہاں پر میں نے الحمدللہ اسی موضوع پر خطاب کیا۔ تو اس وقت میڈم شہین ظفر نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی معاونت کریں گے، ان کی بھی بہت بڑی کاوش ہے۔ اس کے بعد ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد صاحب، ان کا بھی انٹرویو میں نے جا کر کیا، انہوں نے الحمدللہ بھی ہمارے ساتھ بہت معاونت کی، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور بے شمار سکول، کالج اور پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب ایڈوکیٹ خالد محبوب صاحب،
ان کا جب میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا۔ بیس سکول کے جو پرنسپل اور مالک ہیں جناب عاشق انجم صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بہت معاونت کی اور اس سلسلہ میں، اور اسکالر سکول کے جو پرنسپل تھے یعنی بلوچ صاحب اور ان کی ٹیم نے بھی ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا۔ اس طرح میں ابھی زبانی اتنے نام نہیں لے سکتا، تمام راولپنڈی کے، تمام قصور کے، تمام ایسے شہر جہاں جا کر راولپنڈی اٹک وغیرہ کے اسکولوں میں جا کر جو میری ٹیم نے کام کیا ہے، میں ان کو اس سلسلہ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو حکومت پاکستان کو میں آج نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ریاست مدینہ کے صدقے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور ہماری جو درینہ خواہش ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے اور ہم دنیا کو فتح کریں۔ اس سلسلہ میں عمران خان، آج آپ کی حقیقت اور اصلیت کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہے اور آپ اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپوزیشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام ابتدا میں شروع کر دیا، لیکن ان کی قسمت میں یہ نہیں تھا کہ یہ کریڈٹ لے جاتے۔ جو کریڈٹ لینے والے ہیں جناب گورنر پنجاب جناب سرور صاحب ہیں، انہوں نے کریڈٹ لیا ہے، اور اس کے بعد جناب عمران خان نے کریڈٹ لیا ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اپنی ٹیم کو خصوصاً مبارکباد دیتا ہوں جس میں جناب عابد حسین کرائم رپورٹر تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاملت کی، اور جتنی لیڈیز اسکولوں میں جاتی رہی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں ہمارے ساتھ معاملت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص نے یہ کام شروع کیا اللہ پاک اس کو اپنے جلیل القدر ہونے کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی ہمارے پاس رہبری کا راستہ تھا، وہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ آج پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو میں زبردست مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چلو کم از کم گورنر پنجاب ایک دفعہ ملاقات کا موقع تو دیں، اور ان کو انشاءاللہ مزید پاکستان میں ترقی ملے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔